موضوع الدرس اخلاص العبادة لله وحده، سورة فصلت تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں دلائل بیان فرمائے ہیں جو اس کی کمال قدرت پہ دلالت کرتے ہیں، اور سب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام سے
جو کافروں کا جھگڑا تھا وہ اسی توحید میں تھا، ورنہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب حضور نے فرمایا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور عبادت صرف اسی کے لیے، اسی میں شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن۔ یاد رکھیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں پہلی سورت سے لے کر، یعنی سورت بقرہ سے لے کر آخر تک اگر دیکھیں تو اس بات قدرت کاملہ، اس بات وحدانیت، اس بات الوہیت، اخلاص عبادت پہ جو دلائل دیے ہیں ان کا زیادہ تعلق آسمان اور زمین سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر بندہ زمین پہ رہتا ہے، اوپر آسمان ہے، زمین گویا نیچے ہے، آسمان چھت ہے، تو فطری بات ہے کہ جب چلے گا تو زمین پہ نظر پڑے گی، سر اٹھائے گا آسمانوں پہ نظر پڑے گی، تو یہ دونوں چیزیں تب سامنے ہیں ہر وقت۔ اسی لیے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے آسمانوں میں جو ہم نے ان کے اوپر بنایا ہے۔ اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں وہ میرے ذکر میں ہیں، میرے فکر میں ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تخلیق سماوات و ارض میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب ہمارا اقرار ہے کہ تم نے یہ بے فائدہ تو نہیں بنایا، آخر یہ نظام جو بنایا ہے ایسے تو نہیں ہے بس بنا دیا، توڑ دیا، بنا دیا، کوئی مقصد ہے نا۔ تو سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، یعنی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا آسمان زمین، آسمان زمین، سورج چاند، رات دن۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہر آدمی ہر وقت گزر رہا ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے۔ سورج آ رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، چاند غروب ہو رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، ستارے غروب ہو رہے ہیں۔ یہ ہر ایسا نظارہ ہے جو آدمی ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ان میں غور کرو، یہ میری نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو خدا ان کو بنانے پہ قادر ہے، جو خدا کبھی دن ہوتا ہے، دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، رات آتی ہے، دن آ جاتا ہے، تو اگر یہ عدل بدل پہ قادر ہے تو تمہیں عدل بدل پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ختم ہو جائے گی، آخرت آ جائے گی، مشکل کیا ہے؟ اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں نا جی، ایک تو علوم ہوتے ہیں نا، علوم دینیہ، یاد رکھو، دین کا علم، نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، عبادات، یہ تو دینی علم ہے۔ ایک علوم ہوتے ہیں دینی علوم، ان کو نہیں کہا جاتا، تشریعی نہیں کہا جاتا، تکوینی علوم کہا جاتا ہے۔ یا وہ علوم ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے دنیا اور دنیا کی آبادی کی زندگانی سے ہے، معیشت سے ہے، تمدن سے ہے، تو ان علوم کا دار و مدار بھی آسمانوں اور زمینوں پہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ زمینوں پہ تحقیق ہوتی ہے۔ اچھا، معدنیات کہاں سے نکلیں گی؟ زمین سے، کہیں تانبا نکل آیا، کہیں سونا نکل آیا، کہیں ہیرا نکل آیا، کہیں زمرد نکل آیا، کہاں سے؟ زمین سے۔
اسی طرح آسمانوں سے بارشیں برسیں گی تو کچھ آبادی ہوگی، اگر بارش ہی نہیں ہوگی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اچھا پھر رات دن کا جو حساب ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب آج جو ہے ربیع الاول ختم ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو چاند کے مدار پہ ہم غور کریں گے تو پتہ لگے گا نا آج پہلی تاریخ ہے اور آج جناب 30 تاریخ ہے، کل پھر پہلی تاریخ ہو جائے گی، اس کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ اچھا دن میں کہ سال میں کتنے دن ہیں؟ سورج سے ہے۔ اچھا موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، اب موسم جی بہار ہے۔ اچھا اب جناب ربیع الاول ہے، اب اس کے بعد پھر رمضان آئے گا، رمضان کے بعد پھر حج آئے گا، یہ سارے مواسم ان کا تعلق بھی اسی سورج و چاند سے ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ 1429 گزر گیا ہے اور ہم 1430 میں ہیں؟ تو سارے معاملات جو ہیں انہی آسمان و زمینوں کے اندر ہیں، اس لیے قرآن بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اور پھر یہ گردش ایسے تو نہیں ہے نا جی کہ ہر چیز اپنے وقت پہ آ رہی ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے۔ کون ہے جس نے اتنے بڑے بڑے کرے جو ہیں نوری ان کو مسخر کر دیا ہے؟ وہ مجال ہے کہ 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے؟ کون ہے جو چاند کو روشن کر دیتا ہے پھر بے نور کر دیتا ہے؟ کون ہے چاند کو پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر قمر ہوتا ہے، پھر بدر ہوتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو غور کرو، تمہارے لیے رات کا اندھیرا جو ہے میں نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ اگر رات نہ ہو تو تمہیں آرام ہی نہ ملے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، آیات یاد رکھو، نشانیاں اس کی قدرت کی، کمال قدرت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ رات اور دن کا پیدا کرنا۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یاد رکھو اس کو علماء کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب۔ بہرحال آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ موٹی بات یاد رکھیں گے، پہلے رات پھر دن، اس کے بعد سورج پھر چاند۔ حالانکہ سورج کا تعلق دن سے تھا، رات کا تعلق چاند سے تھا، تو یہاں ابتدا میں ذکر رات کا پہلے آیا، دن کا بعد میں، لیکن پھر سورج کا پہلے آیا، پھر چاند کا بعد میں آیا۔ تو یہ لف نشر مرتب بھی ہوتا ہے، غیر مرتب بھی ہوتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اصل جو ہے وہ رات ہے، پھر اللہ نے اس کو روشن کرنے کے لیے 2 چیزیں پیدا کی ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اصل سورج ہے، چاند اس کا محتاج ہے، چاند کا اپنا نور نہیں ہے، وہ استعار ہے، وہ سورج سے نور لیتا ہے، اس کا اپنا نور کچھ نہیں ہوتا۔ اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وہی اصل مسئلہ کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کبھی سجدہ نہ کرو سورج کو نہ چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یاد رکھیں کہ سجدہ کرنا جو ہے یہ اہم جز ہے عبادت کی۔ نماز میں کیا فرض کیا ہے؟ تکبیر ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اہم جز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، یہ ضروری نہیں کہ سورج اور چاند کو تو سجدہ نہ کرو لیکن ستاروں کو کرتے رہو۔ بعض جاہل ہوتے ہیں نا، پھر وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں نا، جیسے کہ کسی نے حدیث آتی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ المسلم
من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان دوسرے محفوظ رہیں۔ وہ ایک طالب نے کہا چلو ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھے نا، پاؤں سے تو مارتے رہیں نا، ہاتھ اور زبان نہیں چلائیں گے، پاؤں تو چلائیں نا۔ تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ کبھی مراد جز ہوتی ہے، لفظ آتا ہے ہاتھ، مراد سارا بدن ہوتا ہے، لفظ آتا ہے چہرہ، مراد سارا بدن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث میں خود کھیلتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو۔ کیا مانا؟ رخ پھیر دو، بدن ادھر کر لو، یہ مانا تھوڑا ہے۔ جب رخ پھیرو گے مانا تو پورے کے پورے کعبے کی طرف پھر جاؤ۔ اسی طرح کبھی کبھی جز کا ذکر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مانا نماز پڑھو، یہ نہیں کہ صرف رکوع کرو۔ کوئی ایسی نماز ہے کہ صرف رکوع کرتے رہو، نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ تشہد ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آسمان و زمین کی بات ہوگی تو روشن چیزیں ان میں کیا ہے؟ سورج ہے یا چاند ہے؟ اچھا، نفع دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ سورج ہے یا چاند ہے کہ سارے عالم کو منور کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو، جو چیزیں ساری کائنات کو نور پہنچا رہی ہیں، جب ان کو سجدہ جائز نہیں تو کسی بندے کو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں۔ یاد رکھو۔ اب ایک بات کو سمجھ لیں کہ مثلا بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، تو جب حضرت آدم کو سجدہ کیا، ہم سب اولاد آدم ہیں، اولیاء اللہ بھی اولاد آدم ہیں، انبیاء بھی اولاد آدم ہیں، پھر اگر ہم ان کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ ہمارا ابا خود مسجود ہے، اس کو سجدہ کیا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ معاف کرے آمدن ایسی باتیں کرتے ہیں، یا پھر خدا معاف کرے جاہل ہیں، یا تو ان کو مسئلے کا پتہ ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر مسئلے کا پتہ ہی نہیں، ایک آیت پڑھ لی اور دوسری آیتیں نہ پڑھی۔ تو پہلی بات یاد رکھو کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، آدم کا سجدہ ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ آدم کی شریعت الگ ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت الگ ہے۔ آدم کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز ہے، تو کیا تم اب بہن بھائی کا نکاح کرو گے؟ نہیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ابا آیا، خالہ آئی، بھائی آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور حضرت یوسف نے بھی فرمایا کہ ھذا تأویل رؤیایا قد جعلھا ربی حقا، ابا جان یہ میرا وہی خواب تو ہے نا جس کی آج تعبیر اللہ نے سچی کر دی، مجھے میں نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، آج ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں شریعت یوسف علیہ السلام الگ ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ ہے، خلط ملط نہ کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، بالکل ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے، لیکن حکم کس نے دیا؟ اللہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جب اللہ نے کہا تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ پیروں کو سجدہ کرو تو ہم بھی حاضر ہیں۔ تو اللہ نے وہاں حکم دیا، یہاں بھی ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، تو اس لیے اس کو اس سے ملانا یہ بڑی زیادتی۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ بھی تو خواب ہے نا، یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا
کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، وہ بھی گویا اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اللہ کا حکم ہے، دوسرا وہ شریعت الگ ہے۔ ہمارے نبی پاک کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اور ایک بات سمجھ لیں کہ اگر آج بھی کوئی آدمی کسی قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ عبادت ہے میرا سجدہ کرنا، بزرگ کی مزار کی چوکٹ چومنا، سر جھکانا، سجدہ کرنا، وہاں ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلنا اور طواف کرنا، یہ سب عبادت ہے، تو کافر ہو گیا۔ کہ اگر یہ کام کر رہا ہے بطور عبادت تو سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، کسی غیر کی کرے گا کافر ہو جائے گا۔ طواف عبادت ہے، اگر وہ قبر کا مزار کا طواف کر رہا ہے عبادت سمجھ کے تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں عبادت تو نہیں ہے بھائی، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بس یہ ہے ہم تعظیم کے لیے کرتے ہیں، جیسے لوگ سردار کے آگے جھک جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بزرگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہم بھی بزرگوں کی مزار پہ آگے سجدہ، مقصد ہے ہمارا تعظیم ہے، ان کی شان بڑھا رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، تو یہ تعظیم کی نیت سے سجدے کرنے والا بھی فاسق و فاجر ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا کیوں کر رہا ہے؟ اگر نیت عبادت ہے یاد رکھ لو پھر کفر ہے، اگر نیت عبادت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو تعظیم کر رہے ہیں، قرآن شریف کو چوم رہے ہیں، ہم تعظیم کر رہے ہیں، قرآن شریف کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں، دونوں جہان کا بادشاہ، لیکن عمل نہیں کرنا تیری بات پہ، یہ تو تعظیم ہے ساری، تو وہ بھی تعظیم منع ہے جو اسلام کے حکم کے خلاف ہے۔ تعظیم وہ ہوگی جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق، اپنے عقل سے تعظیم گھڑنا، جیسے آج کا رواج ہو گیا ہے کہ جی ہم تو میلاد میں حضور کی محبت ہے، اس لیے دیکھیں نا بتیاں جلا رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، شربتیں تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو جی اظہار محبت ہے، تو یہ غلط بات ہے، نہ تعظیم ہے نہ اظہار محبت ہے۔ اگر یہ اظہار محبت ہوتا، تعظیم ہوتی، سب سے پہلے کرنے والے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ تو نہ ہوتا رہا کہ حضور کے زمانے کے بعد 600 سال گزر گیا، ایک بادشاہ تھا مظفر اس کا نام تھا، مصر کے علاقے کا، اس کے رعایا ذرا مخالف ہو گئی تو مولویوں نے اس کو تجویز دی کہ تم جلوس نکالو اور جھنڈیاں لگاؤ اور لوگ سمجھیں گے عاشق رسول ہے، بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس نے بدعت ایجاد کی، اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ تعظیم بھی وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، حجر اسود پہ بوسہ دینا تو سنت ہے، لیکن رکن یمانی پہ نہیں۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا تو سنت ہے، صفا کے پہاڑ کو نہیں۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا تو سنت ہے، مروہ کے پہاڑ کو نہیں۔ حضرت حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مقام ابراہیم کے پتھر کو نہیں۔ کیوں؟ وہاں حضور نے بوسہ دیا ہے، یہاں نہیں دیا۔ جہاں دیا ہے وہاں دینا سنت ہے، اور جہاں نہیں دیا وہاں نہ دینا سنت ہے۔ ہمیشہ ایک بات کو دماغ میں رکھ لیں چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج چاند چمکنے والے ہیں، یہاں اشارہ ہے کہ مسلمانوں ہر چمکتی چیز کو سجدہ نہ کیا کرو۔ کسی بزرگ کی بزرگی چمکی تو تم سجدے میں گر جاؤ، کسی پیر کی پیری چمک اٹھی اور تم سجدوں میں گر جاؤ، نہ نہ نہ، چمکنے والا تو پھر سورج چاند ہے، جب اس کو نہ جائز ہے تو اس کو کیا جائز ہے؟ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
اور خالص اللہ کو سجدہ کرو. کیوں؟ الذی خلقہن، وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ مخلوق بڑی ہے یا خالق بڑا ہے؟ یہ مخلوق زیادہ شان والی ہے یا ان کے پیدا کرنے والا زیادہ شان والا ہے؟ اس لیے فرمایا اگر سجدہ کرنا ہے تو پھر صرف اسی کی ذات کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن. اور یاد رکھو میرے مدنی کے سامنے، حضور پاک کے سامنے، آپ کے سامنے انبیاء کی قبریں ہیں، آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، اسی طرح حضور پاک کی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک ہے، آپ کی اولاد کی قبر مبارک ہے، آپ کے صحابہ کی قبریں ہیں، شہدائے احد کی قبریں ہیں، شہدائے بدر کی قبریں ہیں، مدفونین جنت البقیع الغرقد کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں ہیں. اگر کسی قبر پہ تعظیم میں جھکنا جائز ہوتا، چومنا جائز ہوتا، غلاف ڈالنا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار وہ تھے. اس لیے ہمیشہ او جی ہم تو غلاف ڈال رہے ہیں نا، یہ تعظیم ہے. غلاف تم ڈال رہے ہو، قبر کے اوپر ڈال رہے ہو، تعظیم بزرگ کی ہو رہی ہے. زندگی میں تو بزرگ کو تم نے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں پلایا. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ شیطان لعین جو ہے نا مردود، یہ اللہ والوں سے 2 دفعہ بدلہ لیتا ہے. ایک زندگی میں بدلہ لیتا ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں، اور پھر بدلہ لیتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو قبروں پہ سجدے کرواتا ہے، پھر قبروں پہ غلاف ڈلواتا ہے. جیتے ہوئے بھی دشمن، مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کا دشمن، دونوں حال میں ان سے بدلہ لیتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اب اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کریں، اعراض کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے سے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. تیرے اللہ کی مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے آسمانوں میں، وہ صبح و شام رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تھک نہیں جاتے، وہ عاجز نہیں آ جاتے. یہاں یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے، اگر یہ ساری مخلوق بھی مجھے سجدہ نہ کرے تو ملائکہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ملائکہ میری تسبیح کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اگر یہ تکبر کرتے ہیں چھوڑ دو. میرے پاس وہ فرشتے ہیں جو رات ہیں دن ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضور پاک نے فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں، الا وملک ساجد قائم قائد یسبح ویقدس للہ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہا ہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. اب یاد رکھو کہ یہاں جو ہے ائمہ کرام میں اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں سجدہ تلاوت ہے، لہذا جن لوگوں نے سنا ہے وہ بعد میں سجدہ کر رہے ہیں. اب سجدہ تلاوت کس آیت میں ہے اس میں اختلاف. بعض ائمہ فرماتی ہیں، ایک قول میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، وہ کہتے ہیں تعبدون پہ سجدہ کرنا چاہیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی فرماتی ہیں کہ نانا سجدہ کرنا چاہیے. یسبحون اللیل والنہار وہم لا یسأمون. تو یہ مقام ہے سجدے کا. پہلی آیت جو ہے وہ سجدے کا مقام نہیں، یہ اختلاف ہے. لیکن یاد رکھیں میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے نا
کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے جو فقہ دی تھی نا، اس لیے امام شافعی جیسا آدمی، اتنا بڑا امام جلیل القدر، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ فرماتا تھا الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ. وہ کہتے تھے کہ بھائی فقہ کے اندر تو ساری مخلوق جو ہے نا ابو حنیفہ کے لیے بچے ہیں. اللہ نے اس کو اتنا دین میں سمجھ دی. اب دیکھیں مثلا ان کنتم ایاہ تعبدون پہ ہم نے سجدہ کر دیا، ٹھیک ہے، سجدہ تھا لا یسعمون پر، پھر تو ہم غلط سجدہ کر گئے نا. بات کو سمجھو کہ بھئی ہم نے سجدہ کیا تھا عبدون پر، سجدہ تھا لا یسعمون پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے سجدہ کر لیا نا. اچھا اگر ہم نے لا یسعمون پہ سجدہ کیا تعبدون پہ بھی تھا تب بھی تو جائز ہے نا، سجدے والی آیت پہ کریں اس کے بعد کی آیت پہ بھی کر لیں سجدہ، تو پھر ہم نے کر لیا. تو اگر لا یسعمون پہ تھا تب بھی ہمارا سجدہ ٹھیک ہو گیا، اگر اس سے پہلی آیت پہ تھا تب بھی سجدہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر پہلی آیت پہ ہم نے سجدہ کر لیا اور سجدہ بعد والی آیت میں تھا پھر تو ہم سجدے سے رہ گئے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کو ہر مسئلے میں صرف شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینک اتار دیں، ضد کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں. ٹھنڈے دل سے ایک ایک مسئلے پر اللہ اگر علم دے نا جی، کسی ایک مسئلے پر چاروں ائمہ کے دلائل دیکھیں پھر خود فیصلہ کریں گے کس کے دلائل کبھی. یہ بڑی شان کی بات ہے. بڑے بڑے لوگ حضرت سفیان ثوری، حضرت حماد، حضرت یحییٰ ابن سعید قطان، بڑے بڑے لوگ، یہ وہ قداور محدثین ہیں جن کا اللہ نے بڑا نام رکھا ہے. یہ سارے اکٹھے ہو کے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے بات کرنے میں بالکل اہلاً و سہلاً. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے قیاس پہ عمل کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ایک مسئلہ موجود ہے، پھر قیاس کا کیا مطلب؟ تو ہمیں تو بڑا یہ سن کے دکھ ہوا ہے کہ اتنے بڑے علم والا آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، قیاس پہ عمل کرتا ہے. امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے آپ فرمائیں. بہرحال امام صاحب خاموش رہے، چپ کر کے سنتے رہے. جب حضرات خاموش انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، محدث ہو، بڑے بڑے امام حدیث ہو. یاد رکھو میرا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، میں قرآن میں مسئلہ دیکھتا ہوں. اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ، اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو پھر میں دیکھتا ہوں اجماع صحابہ، اور پھر صحابہ میں دیکھتا ہوں عشرہ مبشرہ کو، خلفاء راشدین کو، بڑے بڑے جلیل القدر کہ انہوں نے کس حدیث پہ عمل کیا. اگر ان میں بھی نہ ملے تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں قیاس کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ معنی تھوڑا ہے کہ بھائی، انہوں نے کہا اب دیکھیں حدیث کا حکم ہے کہ آدمی نے اگر مثال کے طور پہ تیمم کرنا ہے تو مسح کر لے، تیمم کر لے. اچھا اسی طرح اگر آپ نے مسح کرنا ہے موزے پر یا آپ نے جوتے پر مسح کرنا ہے، مسح اوپر سے کرو گے نیچے سے؟ انہوں نے کہا قیاس تو یہ تھا کہ نیچے سے کرتے نا ہم، کیونکہ مٹی کو تو نیچے والا حصہ لگتا ہے، اوپر والا حصہ تو نہیں لگتا. میں تو وہی کہتا ہوں جو حدیث کا حکم ہے قیاس پر تو عمل نہیں. تو امام صاحب نے ایسے کو 20 مسائل ذکر کیے تو انہوں نے کہا استغفر اللہ. انہوں نے کہا بس آپ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں کہ ہمارے دل میں آپ کے خلاف جو بدگمانی تھی وہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے اور آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھو نا پہلے سے بدگمانی ہو، میں پہلے سے فیصلہ کر لوں
یہ بندہ اچھا نہیں ہے، بس پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ تو پہلے میں نے سوچ رکھا ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ انسان عدل کے ساتھ اگر دیکھے تو سبحان اللہ، ان کے ایک ایک مسئلے پہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ کیوں؟ ایک تو پھر ان کی فقہ جو تھی نا وہ صرف ایک آدمی کی نہیں تھی نا، شورائی فقہ تھی، جیوری بیٹھی ہوئی تھی 80 علماء کی۔ ایک آدمی کا عقل ایک آدمی کا ہوتا ہے، 80 علماء جب بیٹھ جائیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، پہلے دلائل جو تھے آسمان سے تھے، اب زمین سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آپ دیکھتے ہیں خاشعتن۔ خاشعتن کیا معنی؟ یعنی زمین ایسے بنجر پڑی ہے، حامدتن، اس میں کچھ نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور پھر ہم نے جب اتارا اس پہ پانی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تازہ ہوئی، ربت مانا ابھری۔ پانی جب دیتے ہیں نا زمین اپھڑتی ہے نا، ابھرتی ہے نا، تو وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، وہ ذات جس نے زمین مردہ کو زندہ کیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندہ کرے گا مرنے والوں کو، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے زمین پہ نظر ڈالو، کیسے بنجر پڑی ہے زمین، کیسے مردہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مر گئی ہے گویا۔ اسی طرح قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی رحمت سے فیصلہ کرتے ہیں، وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بین یدی رحمتی، اللہ پاک بھیجتے ہیں خوشخبری لانے والی ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی، کہا یار بارش آنے والی ہے، معلوم ہوتا ہے ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، بارش آنے والی ہے، تو یہ خوش افائزا فرماتے یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه الى بلد میت، پھر وہ ہوائیں زمین کے اور دریاؤں سے بخارات لے کے اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں، پھر ہم بادلوں کو چلاتے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں جہاں زمینیں مردہ ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں سقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر پانی بھیج کے زمین کو مردہ ہونے کے بعد ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اب زمین کے اندر پھل اگ رہے ہیں، کھیتیاں اگ رہی ہیں، درخت اگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو اتنی بڑی مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ ایک چھوٹے سے انسان کو زندہ کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو زمین دیکھ رہے ہو روز تمہارے سامنے، کبھی بنجر ہے، کبھی آباد ہے، کبھی کھیتیاں نکل رہی ہیں، کبھی کھیتیاں مر رہی ہیں، تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ بندے کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذی احیاہا، وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتى، وہ زندہ کریں گے مردوں کو مرنے کے بعد، انہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مارنے پہ بھی قادر ہے، مارنے کے بعد جلانے پہ بھی قادر ہے، وہ اگر چاہے نیند دے کے 309 سال تک سلانے پہ بھی قادر ہے، وہ اگر چاہے تو اپنے پیغمبر کو 100 سال موت دے کے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ اگر چاہے تو پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد، ان کے گوشت کو ملانے کے بعد، پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد اپنے پیغمبر کو حکم دے کے بلاؤ، جب ابراہیم بلائے تو وہ مردہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں، وہ اس پہ قادر ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو اس میں دلائل ہیں اللہ کی الوہیت کے، وحدانیت کے اور قدرت کاملہ کے۔
کہتے جی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے دین اسلام سے تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین جب گیا حتی اذا بلغ بین السدین وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ تو قرآن میں ہے اللہ کے بندے، انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ کوئی بڑی گندی قوم ہے، بلا قوم ہے، آتے ہیں ہماری زمینوں میں فساد کرتے ہیں، سارا پانی پی جاتے ہیں، سارے گھاس کھا جاتے ہیں، پھل کھا جاتے ہیں، اناج کھا جاتے ہیں، ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ کدھر جائیں؟ مہربانی کرو، نجعل لک خرجا، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی دیوار بناؤ، ہماری جان چھڑاؤ ان سے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا جہاں سے وہ نکلتے تھے نا، اسی جگہ پہ ایسی دیوار بنا ڈالی کہ وہ لوہا اور پیتل اور تانبا اور پگھلا پگھلا کے ایسی دیوار کھڑی کی کہ پھر یاجوج ماجوج کی طاقت نہیں، نہ اوپر سے عبور کر سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی دیکھو اب یہ اتنی مضبوط دیوار ہے، یہ یاجوج ماجوج اب نہیں آئیں گے، ہاں جس دن میرا رب چاہے گا پھر دیوار بھی گر جائے گی۔ تو قرآن میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے بھی فرمایا، ایک دن آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی، آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، آپ نے فرمایا عرب والوں کے لیے بڑی ہلاکت کی بات ہے، شر قریب آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کہ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج جو ہے نا روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، مثلا اتنی ہو گئی رات ہو گئی چلے جاتے ہیں، باقی کل کھودیں گے، واپس آتے ہیں دیوار پھر مل جاتی ہے۔ اب کھودتے وہ اتنا کھود گئے اور کہا کہ انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے، تو اب اس کا سوراخ ہو گیا ہے، تو اب اتنا انہوں نے کھود لیا ہے تو اور بھی کھود لیں گے، مانا نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ان کا نکلنا جو ہے وہ تو شر ہی شر ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں خروج الدابتی، کہ جانور نکلے گا جبل صفا سے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خروج النار، اور اسی طرح ثلاثت خسف، اور اسی طرح فرمایا خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ تو یاجوج ماجوج تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو کیسے اس کو نہیں مانیں گے؟ اور پھر یہ ایسی قوم ہے من کل حدب ینسلون، جب یہ آئیں گے نا دریا پہ جو گزرے دریا کا پانی بھی پی جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج جو ہے یہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ کوئی جن شن نہیں ہے، اولاد ہے، مختلف نسلیں ہیں، جیسے حام سام یافس، 3 بیٹے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے۔ آپ نے دیکھا نا بعض لوگ کالے ہیں، بعض گورے ہیں، بعض گندم گون ہیں، بعض چھوٹے قد کے ہیں، بعض بڑے قد کے ہیں، بعض چپٹی ناک کے ہیں، بعض لمبی ناک، اسی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو اس کا ماننا تو بالکل دین اسلام میں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا عمرے کے لیے تھا لیکن احرام نہیں باندھ سکا، تو باقی سیر کرنے آیا تھا۔ بہرحال عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں، اور دم کے پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ پیسے دے سعودی عرب بھجوا دے، مکے میں بھجوائے، مکے میں بکرا خریدا جائے، ذبح کر کے غریبوں کو دیا جائے، ابھی نہیں ہے بعد میں بھیج دے۔
میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، شفا عطا فرما۔ بہرحال جب جنازے کی نماز ہوتی ہے، مثلاً امام کھڑا ہے یہاں، جنازے کی صفیں اگر آپ آگے بنا دیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی۔ امام کے آگے نماز کی صف ہو یا جنازے کی صف ہو، نماز نہیں ہوتی۔ ہاں امام کھڑا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، آپ اس طرف اگر کعبے کے ساتھ ہیں یا اس طرف ساتھ ہیں یا اس طرف ساتھ ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ امام تو اس طرف ہے نا، باقی تین طرف ہیں آگے شمار نہیں ہوں گے، وہ طرف الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ جس طرف میں امام کھڑا ہے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم فجر اور عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد پڑھیں۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کسی نے طواف کیا پڑھ لیا تو جائز ہے، لیکن افضل ان کے نزدیک بھی وہی ہے کہ سورج کے بعد ڈوبنے کے بعد پڑھے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم حتیم میں کسی بھی جگہ حتیم میں کوئی مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، باہر الگ ہو جاتا ہے۔ حجر اسود پہ یا بوسہ دے یا ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پہلی دفعہ، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح رکن یمانی پہ صرف ہاتھ لگائے، پہلی دفعہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دوسری دفعہ تو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا الی آخرہ۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں لوگ فوٹو بناتے ہیں، بالکل ناجائز، حرام۔ اور اب تو بڑا ظلم ہے نا، عورتیں کھڑی فوٹو بنا رہی ہیں غیر محرم مردوں کا، اور غیر محرم مرد بنا رہے ہیں عورتوں کا، اور اللہ کے کعبے کے اندر۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اتنا زیادتی کہ حرام ہو اور حرم کے اندر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمازیوں کے آگے نہ گزریں، گو یاد رکھو حرم میں مجبوری ہے۔ تمہارے ہاں مسجد ہوتی ہے 10 میٹر بھی 10 فٹ یا 50 فٹ یا 100، یہاں تو ساری مسجد ہے، کہاں جائیں لوگ؟ لیکن کوشش کرو کہ نہ گزرو، اگر گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ مثلا یہ ہے تو آگے سے دور ہو کے گزر جاؤ۔ کہتے ہیں آج کل مسلمان بڑی مشکل میں ہیں، بالکل ہم مشکل میں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی مشکل نہیں آتی۔ ما نزل بلاء الا بذنب، حضور نے فرمایا اللہ کبھی مصیبت نہیں دیتے مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی مگر سچے دل سے توبہ کرنے سے۔ آج اگر مسلمانوں پہ مصیبت ہے، ہمارے گناہ ہیں، نہ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے، ناراضگی نہ کریں، نہ اس میں کوئی مولوی مکی کی بات ہے، نہیں، آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے۔ آج کل ٹی وی پہ یا جس انداز میں ہماری مسلمان لڑکیاں کام کر رہی ہے، اور جس لباس میں، جس ایکٹنگ میں، جس انداز میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ جس طرح تم ویلنٹائن ڈے مناتے ہو، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جس طرح تم بسنت مناتے ہو، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جس طرح تمہاری شادیوں میں، شادی گھروں میں ویڈیو بنتے ہیں، فلمیں بنتے ہیں، اور لڑکیاں من سنور کے بیوٹیشن سے نکلتی ہیں، یہ اسلام ہے۔ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، عذاب برس رہا ہے، اللہ کے کوڑے بھی برس رہے ہیں، اب بھی سمجھ جاؤ، نہیں سمجھو گے مٹا دے گا، اس کی کیا، اس کے آگے کیا مشکل ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہر بڑا گھر إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ کے اندر شراب کے اپنے اپنے الماریاں بھری ہوئی ہیں،
ہر بڑے بڑے گھر میں اللہ قلیل، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ ان کے ہاں سوئمنگ پول ہیں، ان کے ہاں ڈانسنگ فلور ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں ماڈل ہیں، کپڑے پہن کے دکھا رہی ہیں، وہ جناب واک کر رہی ہے۔ کیا ہے اسلام؟ اسی کا نام ہے۔ زنا عام ہے، ڈاکہ عام ہے، جس کی مرضی آئے زبردستی سے عزت برباد کر دیتے ہیں۔ 5 سال لڑکیوں سے 5 سال لڑکیوں سے زنا ہو رہا ہے، پھر اللہ کا عذاب نہ ہے۔ بیٹے باپ کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب نہ ہے۔ یہ تو بھائی ہمارا اپنا خریدا ہوا عذاب ہے۔ علاج ہے کہ امت کو کہو کہ توبہ کریں، خدا کے دروازے پہ گر جائیں، معافی مانگیں، دیکھیں انشاءاللہ 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا، تمہارے ملک میں رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ہمارے پیغمبر نے ساری امت کو دین اسلام کی ذمہ داری بالکل، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کوئی نئی بات ہے یار۔ میں نے حجر اسود سے پہلے کونے سے طواف شروع کیا، وہ بالکل نہیں ہوا طواف، دوبارہ طواف کرو۔ بہرحال جو کچھ ہو گیا عمرہ ہو گیا، لیکن طواف دوبارہ دوہرا دو، ورنہ بالکل عمرہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمتنا على الإسلام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کی کام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، مساجد مدارس معابد معاہد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما دے، ہماری سب پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کے کاموں میں محبت عطا فرما دے، دین والوں سے جوڑ پیدا فرما دے، شر والوں سے توڑ پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔